إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبات للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم. خدا کی ذات اپنی مخلوق سے جس کو خلق کرنے کے بعد یہ انسان کو خلق کرنے کے بعد اپنا قصیدہ پڑھا اور یہ کہہ دیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو سب سے اچھا خلق کیا. خدا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ خالق ہے، ہم سارے کے سارے مخلوقات ہیں. جتنی بھی مخلوقات ہے، چرندے پرندے فرشتے ہیں ملک ہیں، ان سب سے اس انسان کو خدا نے بڑا شرف عزت احترام دیا اور یہ کہہ دیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے اس انسان کو سب سے اچھا خلق کیا. اور پھر اس انسان کو خدا نے اور بھی لقد کرمنا بنی آدم، میں نے بنی آدم کو صاحب مکرم اور صاحب عزت بنایا. جب یہ صاحب عزت ہے، صاحب مکرم ہے، اعلیٰ ترین مخلوق ہے، تو اب یہ انسان یہ کس معیار پر ہونا چاہیے؟ معیار انسانیت کیا ہے؟ انسان میں انسانیت کیا ہے جی؟ اور پھر میں حدیث قصہ کی تلاوت کرتا ہوں کہ انسان کی انسانیت یہ ہے کہ وہ اس معیار پر ہو کہ جس معیار پر وہ خالق چاہ رہا ہے. خالق خود قسم اٹھا کر یہ کہہ رہا ہے انسان کے متعلق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. خدایا تو نے اس انسان کو اتنا عظمت دی، اتنا جو ہے صاحب مکرم کیا، اس کو اچھی مخلوق قرار دیا گیا، اور پھر تو کہہ رہا کہ یہ ساری کی ساری انسانیت کلی طور پر انسانیت خسارے میں ہے، لیکن مستثنا کر رہا ہے الا الذین، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جنہوں نے حق کا ساتھ دیا اور صبر کیا. یہ چار کنڈیشنوں کے ساتھ انسان جو ہے خسارے میں نہیں ہے. وہ انسان واقعی اس انسانیت کے معراج پر ہے جو یہ چار، ایک ایمان لے کر آئے اور اس ایمان پر وہ عمل صالح، اس ایمان پر اس کے مطابق جو ہے جو حکم ہوا وہ اس پر جو ہے عمل پیرا ہو. یہ انسان کی معراج ہے. دوسرا کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کا ساتھ دینا بڑا مشکل ہے جی. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کرنا بڑا مشکل ہے جی. لیکن جو انسان ان چار چیزوں پر جو ہے گمزن ہو جاتا ہے وہ انسان کامیاب ترین انسان ہے. جب یہ انسان اس معیار پر ہے تو خدا اپنی اس انسان سے کہہ رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے مجھے پکارو، مجھے بلاؤ، میں تمہاری سننے والا ہوں. آج ہم سارے کے سارے فرش عزا پر موجود ہیں. امام حسین علیہ السلام کا ایک طرف ہم چیلوں میں سعید و شدا منا رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے آج 28 سفر بھی ہے، شہادت امام حسن مجتبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس دنیا سے پردہ پوشی بھی ہے. تو یہ دن جو ہے یہ فرش عزا پر آپ مومنین بیٹھے ہوئے ہیں. یقیناً مومن کی کیا تعریف ہے
مومن کسے کہتے ہیں؟ اس سے قبل جو ہے ہم اس مومن سے قبل ہم جو ہے اس بندے کی تعریف کرتے ہیں کہ جو مسلمان ہے. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان اسے کہتے ہیں کہ من سالما بے لسانی ویدہی، جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے، اسے مسلمان کہتے ہیں. اور مومن کا بڑا ایک مقام ہے، بڑی توقیر ہے، بڑی عزت ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام مولا واقع فرماتے ہیں کہ مومن کی کیا تعریف ہے؟ مومن یہ کہے کہ اے دیوار چل جا، اپنی جگہ سے ہٹے اور وہ چلنا شروع ہو جائے. اس کو جو ہے یہ مومن کی تعریف ہے. کیا ہم اس معیار پر ہیں؟ یقیناً ہم اس معیار پر نہیں ہیں. جب اس معیار پر نہیں ہیں تو آئیے اپنا محاسبہ کریں. ہم آپ پریشانی کے عالم میں ہیں. یہ وہ دور کہ ہر آدمی پریشان ہے، پشیمان ہے. تو پھر خدا کی ذات کہہ رہی ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری سننے والا ہوں. خدایا اگر یہ تیری مخلوق تجھے نہ پکارے، کیا تو ان کی حاجت پوری کرے گا کہ نہیں؟ تیری ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور تو نے قضاء و قدر جو ہے یہ لکھ دیا ہے کہ اس کے حصے میں یہ چیز آئے گی، اور اس کے باوجود کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری جو ہے وہ دعا کو استجاب قبول کروں گا. اس سے مراد کیا ہے کہ اگر آپ کی، میں مثال کے، اگر آپ کی قسمت میں ہے قضاء و قدر، آپ کی قسمت میں ہے جو ہے 50 روپے ہیں، لیکن آپ دعا کریں گے تو یہ دعا کے ساتھ آپ کے 50 اور بڑھ سکتے ہیں. یعنی آپ کی قسمت میں 100 روپیہ ہو سکتا ہے. جی یہ آپ نے پکارنا ہے، بلانا ہے. ہمارے ذاکرین مولا کے ذاکر ہیں، کسی کو چھوٹا بڑا نہیں، سب ذاکر ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے چھوٹا جو ہے وہ بیان کرا ہو، مولا کی نزدیک میں کتنا ہے؟ سب کا احترام ہے. لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو صاحب توقیر، عزت جو ہے مکرم پیدا کیا. لہذا ہم یہ ہے کہ دعا، اور دعا جو ہے وہ انسان کی روح کو جو ہے خدا کے ساتھ متصل کرتی ہے، خدا کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے. خدایا، اور دعا کے مطلب الہی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دعا کے میل میں فرما رہے ہیں کہ الہی والربی من لی غیر، خدایا تیرے علاوہ کون ہے جو میری سنے گا، جو میری مشکل کو حل کرے گا. میں پشیمان ہوں، میں نادم ہوں، میں اضطراب کی حالت میں ہوں، میں پریشان ہوں. مالی طور پر پریشانیاں ہیں، گھروں کی پریشانیاں ہیں، اور عز و کرب، ان تمام تر حل کا جو ہے وہ دعا ہے. جی آئیے حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں کہ جن کی خاطر خدا نے کائنات کو خلق کیا، اور یہ حدیث قدسی میں کہہ دیا کنتو کنزن مخفیا فاببت ان اعرف فخلقت محمد، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پس چاہا کہ اپنے آپ کو پہچانوں تو نور محمد کو خلق کیا. آج اس رسول کی رحلت کا دن ہے، شہادت کا دن ہے، آپ کا اس دنیا میں جو ہے پردہ پوشی کا دن ہے. وہ ہستی جس کی خاطر کائنات معرض وجود میں آئی، ہم اس رسول کے ساتھ جو ہے ان کے خانوادہ کے ساتھ، اہل بیت رسول کے ساتھ، اور پھر اہل بیت رسول میں سے ایک وہ ہستی کہ جس کے متعلق ائمہ خدا کرتے ہیں کہ ہم پوری دنیا پر اللہ کی جانب سے حجت ہیں. اور وہ بی بی، وہ جدہ، وہ مادر گرامی، ہم سب ائمہ خدا پر حجت ہیں. وہ بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ، بلند تر صلوات پڑھ لیجیے گا. جی اس حدیث قصہ میں وہ مرکز تعارف ہیں. انشاءاللہ العزیز حدیث قصہ کی تلاوت کی جائے گی تاکہ آپ سب کی گھروں کی پریشانیاں دور ہو جائیں. وطن عزیز پاکستان میں جو ہیجان ہے، جو پریشانیاں ہیں، وطن عزیز پاکستان، ہم وطن کے لیے دعا کریں گے. اس کی ناؤ جو ہے ڈگمگ ڈول ہو رہی ہے، پریشانیاں ہیں، بجلی کے بل ہیں، لوگوں کے معاشی پروگرام ہے. باہر جو ہے یوٹیلٹی سٹور، آپ باہر جائیں سبزی لینے کے لیے تو کہاں، آپ ہم نے دعا کرنی ہے تاکہ خداوند عالم سب پر لطف و کرم کرے، ہمارے وطن پر لطف و کرم کرے، ہماری یہ پریشانیاں دور ہو جائیں، اور ہم اطمینان کے ساتھ وہ زندگی گزاریں جس سے آل محمد چاہ رہے ہیں.
شیعتنا، اے ہمارے شیعو، کونو لنا زینن، ہمارے لیے زینت بنو، ولا تکونو لنا شینن، ہمارے لیے ویسے ننگ و آر مت بنو۔ اب ہم زینت کیسے بن سکتے ہیں؟ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو رسول دیتا ہے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کرتا ہے اس چیز سے منع، وہ حلال و حرام ہے۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللہم۔ دعا بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے۔ خدا شاہد ہے جی، آپ دعا کریں سارے معاملات حل ہوتے ہیں جی۔ بعض لوگ اپنے ساتھ گارڈ لگا کر پیچھے، گارڈ دائیں بائیں آگے پیچھے، گارڈ میرے پاس اتنے جو ہے وہ گارڈ ساتھ موجود ہیں، میری حفاظت کریں، نہیں۔ آپ کا پاکستان کے ایک جو ہے گورنر، ان کے ساتھ جو ہے گارڈ بھی تھے، نام بھی لیتا چلوں، گورنر تاثیر، گارڈوں کی موجودگی میں آدمی مار گیا، لیکن دعا آئمہ خدا کی دعاؤں کے صدقے میں، یہ آئمہ خدا نے بتایا کہ دعا کریں گے تو جبرائیل، مکائیل، اسرافیل، اسرائیل سارے کے سارے آپ کو اپنے حصار میں لے لیں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ در صلوات اللہم۔ زیادہ دیر مختصر کروں، یہ ہے کہ دعا، احباب سے التماس ہے دعا، اور حضرت موسیٰ جیسے اولو العزم نبی کوئی طور پر جایا کرتے تھے، ماں چلی گئی، حضرت موسیٰ کوئی طور پر خدا سے ہم کلام کے لیے گئے، کلیم اللہ تھے، تو خدا نے کہا کہ اے موسیٰ اب جوتے اتار کرا۔ خدایا میں پہلے بھی آیا کرتا تھا، تو پہلے آیا کرتا تھا تو تیرے پیچھے تیری ماں تیرے حق میں دعا کرتی ہے جی۔ دعا کی بڑی طاقت ہے۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان جابر ابن عبداللہ الانصاری ان فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمۃ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا أبتا من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع لكأن البدر في ليلة تمام وكمال بلند تر صلوات الله. فما كان إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه الصلاة والسلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن والكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم فما كان إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه الصلاة والسلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه الصلاة والسلام والكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك ودخل معهما تحت الكساء. الله فأكبر عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام قال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام
یا ابو الحسن یا امیر المؤمنین فقال یا فاطمة انی اشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم حوا ما ولديك تحت الكساء فأقبل علينا والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم ثم آتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أأتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأمي بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم دمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم فقال الله عز وجل يا ملائكة وسكان سماواتي ما خلقت سما مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال الله عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها بلانتر صلوات فقال جبريل يا ربي أأتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت اسما مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا تسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخلكم معكم فلتأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد حوي إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما جلوس هذا تحت الكساء من فضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا وإلا ونزلت عليهم الرحمة وحفظ بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم الله وفرج الله همه ولا مغموم الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة الله وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة بلانتر صلوات اللهم تمام احباب سے التماس ہے مومنین سادات بڑے پریشان ہیں
اور مولا حسین کے صدقے میں کہ جن کے جو ہے قبے کے نیچے جو دعا مانگی جائے وہ دعا مستجاب ہوتی ہے، مولا حسین کے توسل سے جو دعا مانگی جائے وہ دعا مستجاب ہوتی ہے. ہم اس خانوادہ ان ہستیوں کے کہ جن کی خاطر کائنات کو معرض وجود میں لایا گیا، ان کی جو ہے یہ حدیث قصہ پڑھ کر تلاوت کی، اور آپ سب کے لیے دعا کریں گے. ہم ایک دوسرے کے لیے آپ نے سب نے دل کی گہرائیوں سے، دل کے اعماق سے جو ہے سچے دل سے الہی آمین کرنی ہے، تاکہ ہو سکتا ہے کسی بزرگ جوان بچے کی دعا دوسرے مومنین کے حق میں قبول مستجاب ہو جائے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تیری ذات ارحم الراحمین ہے، تیری ذات قادر کریم ہے. کون کہتی ہے فیکون ہو جاتا ہے. محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر کہتے ہیں شہدائے و اسیران کربلا کا واسطہ دے کر تمام مومنین و مومنات کی پریشانیوں کو دور فرما. خدا تمام مومنین و مومنات کی حاجات شریعہ کو پورا فرما. سب کو ذلت اور رسوائی سے بچا دے، مقام تمت اور تمت سے بچا دے. ہمیں کسی فاسق و فاجر کا محتاج نہ کرنا. خدایا مقروضین کے قرضوں کو اتار دے، بے گناہ قیدیوں کی قیدوں سے رہائی عطا فرما. جتنے بھی بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں سب کو صحت کاملہ اللہ عطا فرما دے. کیا وہ ظاہری مرض میں مبتلا ہے، روحانی، باطنی، جسمانی، اخلاقی، شرعی کسی بیماری میں ہے، خدایا بیمار کربلا کے صدقے میں سب کو صحت کاملہ اللہ عطا فرما دے. خدایا تجھے واسطے محمد و آل محمد کا سادات و مومنین و مسلمین دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ان کی جان، مال، عزت کی حفاظت فرما. ان سب کو آپس میں پیار، محبت اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما. سوائے غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دے. خدایا تجھے واسطے محمد و آل محمد کا بزرگوں کو وقار اور عزت عطا فرما دے. مسورات کو شرم و حیا عنایت فرما دے. جوانوں کو توبہ و نابود کی توفیق میں رحمت فرما. بچوں کو ہر امتحان میں کامیابیوں کا مرن سرفراز کر دے. والدین کا سایہ بچوں کے سر پر قائم و دائم. خدا بچوں کو توفیق دے والدین کی خدمت کر سکیں. جملہ مومنین و مومنات، یہ خصوصی جملہ مومنین و مومنات جو اپنی بچوں کے فرائض کے سلسلے میں پریشان ہے، خدایا سب کو عزت و احترام کے ساتھ سرخرو فرما دے. کسی قسم کی کوئی رکاوٹیں ہیں، والدین بڑے پریشان ہیں بچوں کی شادی بیاہ کے سلسلے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹیں ہیں مالی ہیں یا اور دیگر، خدایا کوئی بندش ہے، ان تمام تر رکاوٹوں کو ختم کر دے اور آسانیاں پیدا کر دے. خدایا محمد و آل محمد کے صدقے میں جن کے پاس روزگار نہیں ہے ان کو روزگار مل جائے، جن کے پاس روزگار ہے اس میں برکت ڈال دے. بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما. جن کو اولادی ان کی اولادوں کی طرف حفاظت فرما. ہم سب کی آخرت بالخیر فرما. ہمارے مولا واقع وقت کے امام ہم سب کی امیدیں جن کے ساتھ ہیں، امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما. ہم سب کو ان کے محبین میں شامل فرما. مولا واقع کی معرفت عطا فرما. عزاداری کے ایام جاری و ساری ہیں، 8 ربیع الاول تک جو ہے یہ پروگرام جاری و ساری رہیں گے. خدایا عزاداری جہاں کہیں بھی ہو رہی ہے، خدا ان تمام عزاداروں کی جان مال عزت کی حفاظت فرما دے. خدا محمد و آل محمد کے صدقے میں جو ہے جہاں کہیں سے بھی جو ہے جلوس نکل رہے ہیں، سارے کے سارے جلوس خیر عافیت کے ساتھ نکلے ہیں، خیر عافیت کے ساتھ اختتام پذیر ہوں. آپ سب کی حاجات شریعہ پوری ہو جائیں. بالخصوص آج ہماری جو ہے انجمن کی شخصیات اور بالاخص ہماری جو ہے ماتمی سنگت امام رضا علیہ السلام کے ساتھ یہ منسوب ہے. لہذا میں اپنے ماتمیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کا نام جو ہے امام رضا علیہ السلام کے، امام آپ سے کیا چیز چاہ رہے ہیں. امام کی ایک زیارت کرنا 8 حج کے برابر ہے، اور انسان ایک حج کرتا ہے تو اس کے گناہ سارے کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں. امام رضا علیہ السلام آپ سب سے دین چاہ رہے ہیں، اسلام چاہ رہے ہیں، پیار محبت چاہ رہے ہیں، اخوت چاہ رہے ہیں، اپنی میں کو مارنا چاہ رہے ہیں، اپنی انا کو ختم کریں تاکہ آپ آل محمد کے حضور میں منظور و مقبول اور جو ہے کامیاب و کامران ہو جائیں. خدایا محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری اس ماتمی سنگت اور آپ جتنے بھی یہاں پر ذاکرین، واعظین، سامعین اور ہمارے اس جو ہے جتنے بھی مجمع میں موجود ہیں جنہوں نے آپ کو التماس دعا کی یا نہیں کی ہے، جو آپ سے تمنا رکھتے ہیں کہ ہمارے حق میں دعا کی جائے گی، خداوند عالم سب کی حاجات شریعہ کو پورا فرما دے. خدا محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں اپنے مولا واقع امام زمانہ کے سامنے سرخرو فرما دے. سوائے غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دے. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. برائے خوشنود امام زمان بلندتر صلوات اللہم
اللہ پاک آغا صاحب کو صحت سلامتی کے ساتھ ان کی عمر دراز فرمائے. آغا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مجلس کا آغاز ہو چکا. مختصر سی تمہید اور اس کے بعد میں انشاءاللہ پڑھنے والوں کو دعوت دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و ثنا اور تمام تعریفیں میرے اس پاک مولا کی جو میرے نبی مولا کا بھی مولا ہے اور میرے علی مولا کا بھی مولا ہے. مقدور ہمیں کب ہے تیری وصفوں کی رقم کا، حقاؤ کہ خدا ون تو ہے لوح و قلم کا. جی ڈرتا ہے میرے اللہ تیرے قہر و غضب سے، گر دل میں بھروسہ ہے تو تیرے ہی رحم کا. اور عرض کیا ہے کہ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوح و قلم نہ ہوتا. زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، تو نہ ہوتا، میں نہ ہوتا، یہ محفل کن فکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا. جناب رسالت مآب کی ذات پر بآواز بلند صلوات. اللہم. اور عرض کیا ہے کہ بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا. یا علی. عزاداران حسین، آج 28 صفر انتہائی غم کا دن. سب سے پہلے تو آج کے دن 11 ہجری کو اس پاک ہستی کی شہادت ہوئی ہے. میں شہادت کہہ رہا ہوں اور چیلنج سے کہہ رہا ہوں، جس کے صدقے میں یہ پوری کائنات وجود میں آئی. میرے رب نے کہا کہ اے میرے پیارے محبوب، اے نبی، اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو مجھے یہ کائنات بنانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. شہادت کافی کتب میں کافی علماء نے یہ لکھ دیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے رب سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے درجہ شہادت تک فیض کرنا. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سردار الانبیاء اپنے رب کے سامنے یہ دعا کرے اور دعا منظور نہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی اپنی کتب میں لکھا ہے اور کافی علماء نے کتب میں یہ لکھا ہے اور سٹیج پر بھی بیان کیا ہے کہ جناب کی شہادت ہے، رحلت نہیں ہے. اور جناب مقتول بھی ہیں اور مسموم بھی ہیں، مقتول بھی ہیں، مسموم بھی ہیں. جناب امام حسن علیہ السلام کی جو شہادت ہے، یہ شہادت جناب رسول خدا کی شہادت ہے. اس شہادت کے ذریعے سردار الانبیاء مسموم ہیں. اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے، یہ شہادت بھی حقیقتاً جناب رسول خدا کی شہادت ہے. اور اس شہادت کے ذریعے میرے پاک رسول مقتول ہیں. اور یہ وہ دن کہ اس کا صرف میں چند لفظوں میں کہ کتنا یہ دکھ کا دن تھا کہ جناب سید نے کہا کہ بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پر ظلم کے وہ پہاڑ گرے ہیں، وہ ظلم ہوا ہے تیرے بابا جانے کے بعد، جبکہ تیرا ابھی کفن بھی میلا نہیں ہوا کہ وہ ظلم و ستم اگر پہاڑوں پہ ڈھائے جاتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ بھی. اور اس مصیبت کو فقط جانے تو جناب سیدہ زہرا سلام اللہ جانے، یا میرے مولا کائنات جانے، یا خاندان بنو ہاشم جانے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد ان پاک ہستیوں پر کیا گزری. اور وہ دروازہ جس پر امین وحی جیسی ہستی بھی بغیر اجازت داخل نہیں ہوتی اور کوئی بھی فرشتہ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا، اس دروازے کی توہین کی گئی، اس کی بے حرمتی کی گئی.
بس میں اتنا کہوں گا، اور اس کے بعد دوسری شہادت فرزند رسول سبط رسول جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام، وہ جس ظلم سے شہید کیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ پڑھنے والے میرے پاس کافی موجود ہیں ماشاءاللہ. میں صرف اتنا کہوں گا کہ آج کی جو یہ مصیبت ہے، جو شہادتیں، ہم تمام عزاداران حسین بارگاہ امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں آج کے دن کے صدقے میں جتنے بھی عزادار ہیں ان کی جو بھی شرعی حاجات ہیں وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، اور بالخصوص جو بھی پریشانیاں دور ہوں، جو مشکلیں ہوں مشکلیں آسان ہوں، اور ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے درجات کو بلند فرما. اور ہماری انجمن جس نے یہ اس فرش عزا کا انتظام کیا ہے، اللہ پاک ان کو دن رات مزید ترقی عطا فرمائے اور یہ مسجد و امام بارگاہ تا قیامت اسی طرح بستا رہے. اور جی بسم اللہ. ہمارے بھائی جاوید حیدر صاحب کی والدہ بھی کچھ دنوں پہلے بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئی ہیں. دعا ہے کہ اللہ پاک بحق محمد و آل محمد آپ تمام مرحومین کے اور بھائی جاوید حیدر کی والدہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں بلند درجات ان کے عطا فرمائے. بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مختصر سے ٹائم کے لیے ذاکر فضل عباس آپ کی خدمت میں بارگاہ امام میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرے گا. بلند تر صلوات اللہم صلی علی